اور آج 13 تاریخ تھی تو مولا کل مولا علی مشکل کشا ولادت کا دن تھا۔ اب جو کل کا دن ہے وہ ولادت خواجہ خواجگاں سلطان اولیاء کرم نواز عطا رسول کی ولادت کا دن جنم دن ہے۔ تو مولا کل مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کی ایک بات انشاءاللہ عرض کروں گا۔ وقت رہا تو قرآن پڑھنے کا کتنا ثواب، اور ہم جب مرحوم کو ثواب پہنچاتے تو پہنچتا یا نہیں، اس پہ ایک دو حدیث انشاءاللہ میں عرض کروں گا وقت رہا تو۔ اور ایک روایت جو میرے خواجہ ہند کے راجہ سلطان اولیاء کرم نواز خواجہ خواجگاں عطا رسول سلطان و ہند کی بھی ایک کرامت وقت رہا تو کروں گا انشاءاللہ۔ آپ جم کے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرض یہ کرنی ہے کہ مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کی ولادت کا حضرت فاطمہ بن اسد، مولا علی مشکل کشا کی ماں کا نام بھی فاطمہ تھا، لیکن مولا علی مشکل کشا حیدر کرار اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، اور عبد المطلب دیکھتے کہ جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتے ہیں تو ان کی بیوی حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ عجیب منظر تھا، اس لیے کہ چچی کھڑی ہو جائے تو عجیب منظر ہے، حتیٰ کہ بھتیجے کے کھڑا ہونا چاہیے، لیکن یہاں الٹا معاملہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کی چچی جان کھڑی ہو جاتی، تو عبد المطلب دیکھ رہے تھے بار بار کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو کہا فاطمہ، کیا جب ہمارے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو تم کھڑی ہو جاتی ہو، بڑی تو تم ہو؟ تو کہا ہے میرے شوہر محترم، بات یہ کہ میں کھڑی ہونا نہیں چاہتی، لیکن یہ بچہ ہے مجھے کھڑی کر دیتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ اب ایک بار آقا صلی اللہ تعالی وسلم سامنے سے آ رہے تھے اور ان کی چچی حضرت فاطمہ کھڑی ہونا چاہتی تھی، فاطمہ بن اسد۔ تو عبد المطلب ابو طالب نے ان کے دونوں کندھے پر ہاتھ رکھ دیے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جب بیٹھا ہو آدمی، مرد ہو یا عورت، تو اگر ہاتھ رکھے گا وزن اتنا آئے گا، اتنا بوجھ آئے گا تو آپ دیکھ رہے گا، لیکن پھر بھی کیا ہے، حضرت فاطمہ کھڑی ہو گئی۔ کہو سبحان اللہ، اتنی طاقت۔ تو کہا بات کیا ہے؟ تو پھر کہا میرے شوہر محترم، میں کھڑی ہونا چاہیے، بچے اتنے طاقت کرتا کہ مجھے کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ کرو سبحان اللہ۔ اب مولا کل مولا علی مشکل کشا حیدر کرار، اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ادب کرتے ماں کے پیٹ میں رہ کر، اور جس سمت آقا جاتے تو اپنا چہرہ پیٹ ہی کے اندر سے دیدار کر لیا کرتے تھے۔ کہو سبحان اللہ۔ ہر لمحہ آقا کا دیدار۔ آقا جب آتے تو ادب کے ساتھ ان کی ماں کھڑی ہو جاتی، مولا علی کی ماں کھڑی ہو، ایسی مولا علی حرکت کر کے پیٹ میں سے۔ لیکن جب حضرت فاطمہ بن اسد کعبہ شریف کا طواف کرنے گئی اور طواف کر رہی تھی، اس درمیان میں درد ہوا۔ کیا درد ہوا؟ تو اب حیران ہو گئی، دائیں بائیں دیکھ رہی ہے، تو کعبہ شریف کی دیوار سے آواز آئی، اے میری بندی فاطمہ، تیرے گھر نہیں تو میرے گھر چلی آ۔ کہو سبحان اللہ۔ دیوار گری، حضرت فاطمہ اندر گئی اور مولا علی دنیا میں تشریف لائے۔ کہو سبحان اللہ۔ وہ مولا علی مشکل کشا حیدر کرار پیدا ہوئے تو کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ ورنہ 40 دن تک عورت کعبہ کا طواف نہیں کرتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کو نہیں۔ لیکن حضرت فاطمہ کا حال یہ ہے، مولا علی کیسے پاک ہے کہ دنیا میں آئے تو اللہ کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ وہ مولا علی مشکل کشا حیدر کرار
آئے سب خوشیاں منا رہے، سب خوشیاں منا رہے کہ فاطمہ بنت اسد کے گھر لڑکا ہوا ہے، لڑکا ہوا، سب خوشیاں منا رہے، لیکن جو فاطمہ غم میں ہے، آنسو جاری ہے، آنسو جاری، 1 گھنٹہ ہوا، 2 گھنٹے ہوئے، آدھا دن گزر گیا، فاطمہ رو رہی ہے، بیٹا چاند سے زیادہ چمک رہا ہے، ان کا چہرہ ہے بیٹے کا، لیکن حضرت فاطمہ رو رہی ہے۔ اللہ اکبر، 1 دن ہو گیا مکمل، فاطمہ رو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ شوہر نے پوچھا بیگم کیا بات ہے؟ بس کہا دیکھو بچہ آنکھ نہیں کھولتا، دوسرا روز ہوا، دودھ بھی نہیں پیا، کیا دودھ بھی نہیں پیا، اللہ اکبر، اور چاند سے زیادہ چہرہ چمک رہا ہے لیکن آنکھ نہیں کو، لگتا ہے اندال پیدا ہوا لگتا ہے، اللہ اکبر۔ جب تیسرا روز ہوا، رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہے، آقا صلی اللہ تعالی وسلم ان کی چچی گھر آئے اور کہا اے چچی جان کیا میرا بھائی آ جائے؟ کہا ہاں۔ جیسے ہی ہاتھ میں دیا مولا علی نے آنکھ کھول لی، کہو سبحان اللہ۔ مولا کل مولا علی نے دنیا میں نہ ماں کا چہرہ دیکھا، نہ باپ کا، نہ چچا کا چہرہ، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اس لیے شاعر نے کہا دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہیں، دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہیں، دشوار ہو گیا ہے، دشوار ہو گیا ہے ان کے بغیر جینا، مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہو سبحان اللہ۔ اب راج کی بات سنیے، مولا علی مشکل کشا ہے تیرے کرا نے آنکھ کھولی تو ان کی چچی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رونے لگ گئی، کہا بھتیجے حالی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آنکھ تو کھول دی، دودھ نہیں پیا ہے، آنکھ تو کھول دی، تمہیں دیکھ کے دودھ نہیں پیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چچی جان ہم کیا کرتے، میٹھی چیز کھجور ہوتی ہے چکھاتے، تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا چچی جان مجھے لاؤ، اور مولا علی مشکل کشا کو گھٹی پلا جائے تو آقا صلی اللہ اپنا زبان مبارک کو چوسائی، کہو سبحان اللہ۔ علی اعظم چوس رہے 3 دن تک ماں کا دودھ، اب شریعت طریقت معرفت حقیقت پی رہے ہیں، کیا ہے پی رہے ہیں، یہ مولا کل ہے۔ لیکن مولا علی جب بڑے ہوئے تو یہی بات مولا علی سے پوچھی آقا نے، پھر کیا ہوا؟ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا علی مشکل کشا حیدر کرار سے آقا نے پوچھا علی اعظم بتاؤ تم جب دنیا میں آئے کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، 1 روزہ تم نے دودھ نہیں پیا، 2 روزے دودھ نہیں پیا، 3 روز دودھ نہیں پیا، جب میں آیا تو تم نے آنکھ کھولی، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کیا ہے تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو مولا کل مولا علی مشکل کشا حیدر کرار ہوتے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ آئے تو مجھے نبوت والی خوشبو آئی، کہو سبحان اللہ، نبوت والی خوشبو آئی اور میں نے آنکھ کو کھول لی، کہو سبحان اللہ۔ یہ مولا علی کا علم ہے، اس لیے آقا نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج میرے خواجہ، ان کے راجہ، یہ جو میراج کو وہیں تھے ان خواجہ کی بارگاہ میں، لیکن عرض یہ کرنی کہ خواجہ دنیا میں آئے، ولادت ان کی بھی ہوئی، کیا ہے وہ میرے خواجہ، ہند کے راجہ، سلطان اولیاء، کرم نواز خواجہ خواجہ کی ماں فرمائے نور کہتی ہے کہ جب میرا بیٹا غریب نواز دنیا میں نہیں آئے، کیا میں رات کو عشاء کی نماز کے بعد اپنے بستر پہ لیٹی، اچانک آواز حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، کہو سبحان اللہ، کلمہ پڑھنے کی آواز آئی، میں نے ہاتھ اٹھایا، اس کی مولا
परवरदिगार आलम ये आवाज कहां से आ रही है? तो अल्लाह ने फरमाया माए नौर, ये तेरे पेट में से मेरा मोइनुद्दीन आवाज कर रहा है और मेरा जिक्र कर रहा है। ये है मेरे गरीब नवाज। आजा बापू दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आजा सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अर्ज ये करनी है कि मेरे ख्वाजा, इनके राजा, सुल्तान औलिया, ख्वाजा खाजगा अताए रसूल है। क्या अताए रसूल है मेरे गरीब नवाज। माँ के पेट में ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करते, कलमा पढ़ते थे। लेकिन बात आई तो सुनिए, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ। क्या हाँ, अगर करोड़पति भी है, मैंने ये देखा कि बुलाते मौलाना साहब आप हमारे घर आइए, यासीन शरीफ पढ़ दीजिए, मेरा बाप सकरात में। अब यही बेटा वकील तो बन गया, जज तो बन गया, लेकिन कुरान का कारी ना बन सका। आज बाप मोहताज है। बाप मैंने अपनी मातों आंखों से देखा है, यही बाप मोहताज है। कसम खुदा की मेरे पास परसों मैंने जस्ते समूह शादी में 35 निकाह हुई ना, उस वक्त एक शख्स आया और मैंने जब बात बयान की तो बाप रोने लग गया। कहा मैंने मेरे बेटे को इंजीनियर बना दिया, लेकिन कुरान पढ़ने वाला नहीं बनाया है। कहा मौला साहब यही मेरी खामी है। क्या? अब मुझे एहसास हो रहा है। तो जब तुम आखिरी सकरात में तब एहसास इस बात का, इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। क्या आप, मैं ये नहीं कहता कि आप एजुकेशन में आगे बढ़ो, लेकिन कुरान भी सिखाओ, डॉक्टर बनाओ, वकील बनाओ, जज बनाओ, लेकिन कुरान का कारी भी बनाओ। ऐसा नहीं है कि इमाम ही बने कुरान का कारी हो, कुरान नहीं। अरे ऐसे आलिम दुनिया ही काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन दिन की खिदमत भी करते हैं। इसलिए कुरान सीखो कि क्या मिलेगा, पढ़िए, दूर से सिखाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबे मुबारक वसल्लम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक छोटी बच्ची 6 साल की, जब उसने मौलाना साहब से किताब सुना ना, तो घर पे गई, अपने घर गई, कहा माँ कुरान उठा दो, कुरान, माँ मुझे कुरान सिखाओ। अब ये बच्ची को मोहब्बत हो गई। कुरान कब्र में काम आने वाला रोशनी बन जाएगी, ही कुरान है। मशरक के मैदान में, हसरत के मैदान में नफ्सी नफ्सी का हाल होगा, यही कुरान हमें सफात करेगा। यही कुरान, क्या यही कुरान है? जिस घर में कुरान पढ़ा जाए अल्लाह रहमत की बारिश अता फरमाता है, फरिश्ते बेतिया करता है और दुआएं कबूल हो जाती है, मुसीबतें टल जाती है। यही कुरान है। बच्ची 6 साल के कुरान पढ़ती है, सुबह पढ़ती है, शाम पढ़ती है, रात में पढ़ती है, दिन में पढ़ती है। 7 साल हुए, 8 साल हुए, 9 साल हुए, जब 15 साल की लड़की हुई, कुरान पढ़ रही है। पूरे गांव में पता चल गया यही एक बच्ची है जो दिन में भी कुरान पढ़ती है, रात में भी कुरान पढ़ती है। अरे जब मैंने तारीख पढ़ी, मेरे ख्वाजा, हिंद के राजा, सुल्तान औलिया, करम नवाज ख्वाजा के पीर और मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारून रोजाना एक कुरान शरीफ खत्म करा करते थे। रोजाना एक कुरान, 3-3 साल तक रोजाना कुरान शरीफ रोजाना पढ़ा कर। जब मैंने टोटल लगाया बापू, तो 25,550 कुरान खत्म। तो सुभान, ये ख्वाजा उस्मान हारूनी का हाल। क्या ये हाल है? गरीब नवाज उनकी सोबत में रहे, उनकी खिदमत की है। ऐसे ही नहीं है गरीब नवाज, पीर की भी खिदमत की है, आलिम की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत करो, अपने बड़ों का अदब करो। ये बच्ची 15 साल की हुई, कुरान पढ़ रही है। तो बाप ने कहा बेटी हम क्या करते हैं? शाहरुख का जैसे बाल उसे ढूंढते हैं, जो डांस करता है उसे लड़का ढूंढते हैं, कॉलेज लड़का ढूंढते हैं। जानते कहा अमीर हो उसके घर जाते हैं, और अमीर कहता है तेरी औकात देख, तू 200 रुपये कमाता है, मेरी बेटी 500 का रोजाना खर्च करती है। लेकिन कसम खुदा की, वो बच्ची थी, मेरे माँ बाप कुर्बान, आज से 1000 साल पहले की बात है ये। इमाम अब्दुल्ला फरमाते जाफरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि जब वो बच्ची 15 साल की हुई ने, बाप ने कहा बेटी एक रिश्ता आया है। कहा मेरे अब्बा मुझे कुरान पढ़ने दो, लेकिन रिश्ता ऐसे नहीं, रिश्ता आप वहां जाओ, मस्जिद में खड़े रहो, जो नमाज पढ़ता हो उससे मेरा निकाह करा दो। कहो सुभान अल्लाह। जो अल्लाह का हक अदा करेगा वो मेरा भी हक अदा करेगा। हम बेनमाजी को दे देते। ये बच्ची देखो, इमाम अब्दुल्ला फरमाते रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो बच्ची ने बाप को कहा मेरे अब्बा ढूंढना ही है मेरा शोहर, तो मस्जिद के पास जाओ, खड़े रहो। कौन वो नौजवान जो रब अल्लाह की बारगाह अपनी पेशानी झुका रहा है? ये हाल था।
آج کی بچی ہیرو ڈھونڈتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے چند دن زندگی بسر ہوتی ہے، پھر جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ میں نے دیکھے اپنی زندگی میں حالات، 20 سال کی میں زندگی جو بسر کر رہا کتابوں میں دیکھے میں نے۔ ہاں لیکن بتانا یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو قرآن سکھاؤ۔ یہ بچی قرآن 16 سال کی ہوئی، اللہ پر ایک رشتہ آیا، وہ بچہ نمازی تھا، کیا ہے نمازی تھا، نماز چھپ رہی ہے، افسوس نہیں ہوتا۔ میں نے جب سموہ شادی پڑھائی تو 2:45 بجے اس کو کہا کہ تو امام بن جا۔ یہ نماز پڑھانے گیا تو وہاں کا جو احمد بھائی پرمکھ تھا مجھے کہتا حضرت نماز گئی نہیں، اعلان کراؤں گا، سب کو نماز پڑھاؤں گا۔ قسم خدا کی وہاں اعلان ہوا گڈوی کی واڑی میں، اور وہاں امام کے ساتھ جماعت پڑھی ہم نے۔ یہ بات ہے، سب کو کہا نماز ہوگی، ابھی پورا ہال بھر گیا تھا۔ یہ بات ہے، میں کھانا ہی نہیں کھا دیپور کا جب تک نماز نہ پڑھ لو، قسم خدا کی۔ میرا یہ دستور رہا ہے، میں کہیں پر بھی رہوں گا، اور ایک ہی دعا، اللہ جب تک زندہ رہو وقت کے ساتھ میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جذبہ ہونا چاہیے۔ ہاں ہمارا جذبہ نہیں ہے، کیا ہے جذبہ نہیں ہے۔ لیکن یہ عورت، یہ بچی 16 سال کی ہوئی، نمازی تھا لڑکا، نمازی تھا، نکاح ہو گئی۔ 1 روز ہوا بچی رو رہی ہے، 2 روز ہوا بچی رو رہی ہے، 3 روز ہوا بچی رو رہی ہے، 1 ہفتہ ہوا بچی رو رہی ہے، 10 روز ہوئے، 2 ہفتے ہوئے۔ شوہر نے پوچھا کیا تکلیف ہے تیرے کو؟ کھانا ملتا ہے، اللہ نے بہت مال دیا ہے، میرے ماں باپ کو تیرے ماں باپ ہے، کیا کمی کس بات کی ہے؟ کہا کمی ایک بات کی ہے۔ کیا کمی ایک بات کی ہے؟ کہا کس بات کی؟ کہا میں قرآن پڑھ نہیں سکتی۔ کیا ہے؟ میں قرآن پڑھ نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو کہا دیکھو یہ داگینہ میرا، یہ سونا سب۔ کہا چلو میرے ساتھ۔ 2 ہفتے ہوئے بھی نکاح کو، کیا یہ بھی دلہن تھی، ہاتھ پکڑا شوہر کا۔ جس سے ہمارے مارکیٹ لگتے نا منڈی، تو پہلا ایسا لگتا تھا نوجوان لڑکی کے منڈی میں غلام ہوتے، لڑکے ہوتے، لڑکیاں ہوتی۔ خوبصورت لڑکی دکھائی اپنے شوہر کو، کہ یہ پسند ہے؟ کہا کیا کرو گی؟ کہا بس چلو میرے ساتھ۔ جتنا سونا چاندی تھا نا وہ بیچ دیا، جتنی رقم آئی کیا اس لڑکے کو خرید لی، لڑکی کو خریدی، گھر پہ لائی، اور امام صاحب کو بلائے کہ امام صاحب میری ایک خواہش کیا ہے؟ کہا یہ میرا شوہر ہے، میں اپنی سوکن لانا چاہتی ہوں، اور اس لڑکی سے نکاح کرا دو۔ اللہ، شوہر نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیرا دماغ تو صحیح ہے؟ تو رونے لگ گئی۔ کہا میرا دماغ صحیح ہے، کہ اس لیے نکاح کرا رہی ہو، تم سے گفتگو کرو گے تو میں قرآن پڑھ لوں گی۔ کہو سبحان اللہ، میں قرآن پڑھ لوں گی، مجھے قرآن سے اتنی محبت ہو گئی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اب امام محمد فرماتے ہیں قسم خدا کی، اس بچی کا حال یہ ہوا، وہ بچی کمال والی ہو گئی۔ اگر جس گلی سے گزر جاتی نا، کوئی اس کا تلوار دیکھتا نا، نوجوان یا کوئی بھی، وہ ولی اللہ کا ولی بن جایا کرتا تھا۔ کہو سبحان اللہ، تلوار دیکھ لیا کرتا تھا نا، وہ اللہ کا ولی بن جایا کرتا تھا۔ یہ اللہ نے قیامت بچی کو عطا فرماتی تھی۔ اور یہ درود شریف اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی۔ یہ ہے بچی۔ اور آج کی بچی جب تک ڈھول نہ بجے تو جب تک سکون نہیں ملتا، جب تک ڈانس نہ کرے شادی میں تب تک سکون نہیں ملتا۔ آج یہ 1000 سال پہلا کی بات کر رہا ہوں، کیسی بچی تھی؟ قرآن کا شوق اتنا تھا، جذبہ تھا۔ موبائل میں 1 گھنٹے آپ کل قیامت دن تمہیں افسوس ہوگا کہ وقت تھا لیکن علم دین ہم نے سیکھا نہیں۔ افسوس ہوگا، افسوس ہوگا۔ افسوس پہ ایک بات ہے، درود شریف پڑھیے اللہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ شیخ ابو محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ضرور شریف پڑھیے اللہم سے بچن جاؤ کہ اس روایت سنو گے نہیں جانا۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ شیخ ابو محمد رحمت اللہ تعالی فرماتے کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں جب کعبہ شریف کا طواف کرتا تھا تو میرے ساتھ ایک شخص تھا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ کعبہ شریف جتنے لوگ گئے طواف کیا تو پھر پانی کی پیاس لگتی ہے تو آب زمزم ہوتا ہے سامنے تو آدمی پیتے ہیں، لیکن یہ آدمی عجیب تھا، کعبہ شریف کا طواف کیا پانی نہیں پیا۔ اب شیخ ابو محمد فرماتے رحمت اللہ تعالی علیہ، میں گیا ان کے ساتھ میں، یہ میرے ساتھ میں ہی تھا،
اور صفا مروہ کی سعی کی، بڑا طویل سفر ہے، 7 چکر ہوتے ہیں، لیکن پانی نہیں پیا۔ میں حیران ہوں، اب یہ میرے ساتھ میں مینا میں گئے تو مینا میں رہے، وہاں بھی پانی نہیں پیا۔ میں سوچ میں ہوں کہ یہ آدمی پانی کیوں نہیں پیتا؟ عجب! میں سوچ میں ہوں کہ یہ پانی، جب عرفات میں ہم پہنچے وہی شخص پہنچا اور میرے ساتھ میں ہی تھا، لیکن وہاں بھی پانی نہیں پیا۔ میں حیران ہو گیا، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا اے شخص یہ بتا کہ تو مکہ شریف پہ رہا، کعبہ شریف کے طواف کیے، تو نے پانی نہیں پیا، تیز دھوپ تھی، تو نے پانی نہیں پیا، صفا مروہ کی سعی کی، لیکن تو نے پانی نہیں پیا، اور میرے ساتھ تو رہا، آپ مینا میں آئے اور مینا میں آنے کے بعد تو نے پانی نہیں پیا، اور جب ہم عرفات کے میدان میں پہنچے وہاں بھی تو نے پانی نہیں پیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو پانی نہیں پی رہا، بات کیا ہے؟ کہ راج ہے یہ۔ کیا کہا؟ یہ راج ہے۔ کہ کیا نام ہے تمہارا؟ کہ میرا نام شیخ محمد ہے۔ کیا کہا؟ شیخ ابو محمد۔ تو کہا سنو راج بتا دوں؟ کہ ہاں بتا دو، تاکہ مجھے پتا چلے کہ ایسا بھی شخص ہے دنیا میں کہ پانی نہیں پیتا، اسے پانی کی پیاس نہیں لگتی۔ تو کہا بات یہ ہے کہ میں رات کو لیٹا ہوا تھا اور میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا، صرف علی اعظم کو اچھا کہتا، علی اعظم سے محبت دل میں رکھتا۔ میں جب خواب دیکھا میں نے تو نفسی نفسی کا حال تھا، نفسی نفسی کا حال تھا۔ میں نے دیکھا کہ حوض کوثر اپنی ماتھوں کے آنکھوں سے، ارے ہم نے قرآن میں پڑھا انا آتینا کل کوثر، ارے قسم خدا کی تم اگر پیسے والے بننا چاہتے ہو صرف رات کو وقت ملے نا 3 مرتبہ درود شریف پڑھو، 21 مرتبہ انا آتینا کل کوثر مکمل سر پڑھو، اور جہاں تمہارا پیسہ ہے وہ دم کرو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، غنی کر دے گا انشاءاللہ، کوئی فاقہ کسی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ عمل کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ شخص نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے حوض کوثر دیکھا، دل باغ باغ ہوا، لیکن میں نے دیکھا ایک طرف سیدنا صدیق اعظم سبھی لوگوں کو حوض کوثر کا پانی عطا فرما رہے، میں نے ایک طرف عمر فاروق اعظم کو دیکھا حوض کوثر کا پانی عطا فرما رہے، میں نے ایک طرف عثمان غنی کو دیکھا حوض کوثر کا پانی عطا فرمائے، ایک طرف مولا علی کو دیکھا حوض کوثر کا پانی عطا کر رہے۔ اب سبحان اللہ، جب میں مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کی بارگاہ میں پہنچا، کہا علی اعظم میں آپ کا عاشق ہوں، میں آپ کا دیوانہ ہوں، مجھے پانی پلائیے۔ مولا علی نے منہ پھیر لیا، اللہ اکبر۔ تو میں قریب گیا، سیدنا صدیق اعظم کی بارگاہ میں گیا، کہا صدیق اعظم مجھے پانی پلا دیجئے۔ قسم خدا کی کہا اے شیخ ابو محمد، صدیق اعظم نے بھی چہرہ پھیر لیا۔ میں قریب گیا، حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے کہا حضرت مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیجئے، پانی پلا دیجئے۔ عمر فاروق اعظم نے بھی چہرے کو پھیر لیا، اللہ اکبر۔ میں سخاوت کے دنی حضرت عثمان غنی جن کو حیاتی میں آقا نے جنت کی بساط فرمائی، وہ سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں گیا اور میں نے کہا مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیجئے، پانی پلا دیجئے۔ حضرت عثمان غنی نے چہرے کو پھیر لیا۔ صحابہ کرام 4 تھے، علی اعظم، صدیق اعظم، عمر فاروق اعظم، مولا علی 4 تھے، لیکن چاروں میں سے کسی نے حوض کوثر کا پانی نہ عطا فرمایا۔ سب کو پلا رہے تھے، سیراب کر رہے تھے، مجھے نہ پلایا۔ اچانک میری نگاہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ پہ پڑ گئی، کہو سبحان اللہ۔ آقا پہ نگاہ پڑ گئی، میرا دل باغ باغ ہو گیا، پھر رونے لگ گیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ صلی اللہ علیہ، میں آپ کا امتی ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں۔ دیکھو میں علی اعظم کے پاس گیا، پانی نہیں دیا۔ میں علی اعظم سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ میں گیا صدیق اعظم کے پاس، انہوں نے بھی پانی نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں گیا، انہوں نے بھی پانی نہیں دیا۔ پھر میں گیا عثمان غنی کی بارگاہ میں، انہوں نے پانی نہیں پیا، پانی نہیں پلایا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، حضرت آقا کرم فرمائیے، آپ رحمت للعالمین ہے، آپ تاو یاسین ہے، کرم فرمائیے۔ جب آقا نے اپنا چہرہ پھیر لیا، اللہ اکبر، یہ چاروں کا تر ہوا، کہا آقا میں آپ کا امتی ہوں، علی اعظم سے پیار کرتا ہوں، علی اعظم سے محبت کرتا ہوں، اور کہا آقا مجھ پہ کرم فرمائیے۔ میرے آقا نے فرمایا شخص تو علی سے تو محبت کرتا ہے، لیکن صحابہ کرام سے
دل میں بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، اس لیے تو یہ کوئی پانی نہیں پلائے گا۔ کہا آقا مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا سچے دل سے توبہ کرنا ہوگا۔ کہا سبحان اللہ۔ کہا آقا آپ گواہ رہو میں توبہ کرتا ہوں اور سبھی صحابہ کے دل میں محبت رکھتا ہوں۔ آقا میں توبہ کرتا ہوں۔ میرے آقا نے کہا ٹھیک ہے، اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی عطا فرما دیا۔ کہا سبحان اللہ۔ ایک بار مجھے خواب میں آقا نے پانی پلا دیا حوض کوثر کا، اب دنیا کا پانی میں پیتا ہی نہیں ہوں کبھی۔ کہا سبحان اللہ۔ پڑھیے درود شریف اللہ۔ جنت کے مالک پانی پلا دے، کیا ہے اسے جنت کے مالک پانی پلا دے ہوئے ہو۔ اب دنیا کا پانی بھائی، لیکن آخری بات دیکھو، ہر کام وقت کے ساتھ ہونا۔ آج 3 جگہ پروگرام، یہ خواجہ کا فیض ہے، لیکن میں جس سے وعدہ کرتا ہوں کر لیا، اب کسی پوزیشن میری ہو۔ آخری بات مولا علی مشکل کشا کے علم کی، کیا ہے؟ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں علم کا شیر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے اور عمر اس کی دیوال ہے، عثمان اس کی چھت ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ علی اس کا دروازہ ہے۔ جب مولا کل مولا علی مشکل کشا کا اعلان ہوا تھا نا، 1,20,000 واللہ عالمی 44,000 صحابہ کرام سے 2 روایت ملتی ہے، بتانا یہ کبھی 24,000 بھی آتی ہے، واللہ الگ الگ روایت ہے، خیر تھے 1 لاکھ سے زیادہ، یہ سمجھ لو۔ اور یہ روایت صحیح ہے۔ سب سے پہلے عمر فاروق اعظم مولا علی کی بارگاہ میں آئے اور صدیق اعظم آئے، کہا مولا علی آپ میرے بھی مولا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ وہ مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کا جب نام سنانا تو یہودی کہ آقا نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ علی علم کا دروازہ ہے، تو مولا کل مولا علی مشکل کشا حیدر کرار نماز پڑھنے جا رہے تھے، اچانک ایک یہودی آیا، کالی اعظم تھوڑی دیر رک جاؤ، اب یہ سوچ رہا ہے، یہودی کا سوچتے، یہودی کی سوچتی کہ اگر میں مسئلہ پوچھوں گا یہ کہے گا ابھی جواب دوں گا، کیا ہے تو پھنس جائے گے، اور کتاب ڈھونڈنے جائیں گے، کتاب سے مطالعہ کریں گے تو نماز چلی جائے گی۔ اللہ، یہ یہودی کا یہ حال تھا، سوچ اس کی ایسی تھی۔ لیکن مولا کل مولا علی مشکل کشا کا ایک پیر مسجد کے اندر ہے، ایک پیر باہر ہے۔ یہودی نے کہا رک جاؤ مولا علی میرا ایک مسئلہ ہے، رک جاؤ مولا علی میرا ایک مسئلہ ہے۔ مولا نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ ہم تو ہوتے تو کہتے نماز پر دیکھتا نہیں ہے، لیکن دیکھو یہودی کے پاس بھی اخلاق، میرے آقا کیسے مولا علی اخلاق کے ساتھ بات کرے، بتاؤ، مسکرا کے کہہ رہے کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ کہو سبحان اللہ۔ کیا پوچھنا چاہتے پوچھو۔ کالی اعظم یہ بتاؤ کہ جو جانور ہوتا ہے انڈا کون دیتا ہے اور بچہ کون دیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ انڈا کون دیتا ہے، بچہ کون دیتا ہے؟ وہ جانور کی فطرت بتاؤ، وہ جانور بتاؤ مجھے۔ مولا کل مولا علی مشکل کشا مسکرائے اور مسکرا کہا یہودی آنے والے سام جس کے کان اندر ہوتے وہ انڈا دیتا ہے، کہو سبحان اللہ، اور جس کے کان باہر ہوتے وہ بچہ دیتا ہے۔ کالی اعظم اندر باغ میں جانا، پہلا مجھے کلمہ پڑھا دو، کہو سبحان اللہ۔ یہ مولا علی کا علم کا حال تھا۔ اور یہ درود شریف اللہم علم آنکھ آنکھ، کیا ہے؟ علم سیکھو۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ علم دین نہ سیکھے، اندھا ہی رہے۔ ارے تم نے پوری رات نمازیں پڑھی، قسم خدا کی پوری رات پڑھو، اگر ایک مسئلہ سیکھ لو گے نا، ایک مسئلہ، ایک آیت ہی بھی لو، انا آتینا کل کوثر، انا ایک آیت تو اللہ محبوب فرماتے صلی اللہ 1000 نفل نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ ایک آیت سیکھ لینے سے، لیکن ہمارے پاس وقت، کب ہم 1000 نماز؟ آج آپ آ گئے